معمور بھی یا تو حسن لعینہ ہوگا یا حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ کی گفتگو ہو چکی ہے، آج گفتگو ہو رہی ہے حسن لغیرہ کی۔ کس کی؟ یعنی معمور بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر خود ذاتی طور پر حسن نہیں ہے، حسن غیر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حسن کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ غیر کی وجہ سے۔ جیسے وضو ہے، وضو میں فی نفسہ ہی حسن نہیں ہے، اس کے اندر حسن آ رہا ہے نماز کی وجہ سے، کہ نماز کے لیے کنجی ہے تو اس نماز کی وجہ سے وضو کے اندر حسن آ گیا۔ تو یہ ہے معمور بہی ایسا حسن جس کے اندر حسن غیر کی وجہ سے آیا۔ اب یہ جو معمور بہی حسن لغیرہ ہے، غیر کی وجہ سے اس کی حسن بنا ہے، تو اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو معمور بہی ایسا ہوگا کہ اس کے ادا کرنے سے وہ غیر جس کی وجہ سے حسن آ رہا ہے، اس کے ادا کرنے ہی سے وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس معمور بہی کو مکمل کرنے کے بعد جس کی وجہ سے حسن آ رہا اس کو الگ سے پھر انجام دینا پڑے گا۔ جیسے یہ وضو ہے، وضو معمور بہی ہے، اس کے اندر حسن آیا نماز کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو وضو کر لینے ہی سے نماز نہیں ہو جائے گی آپ کی، بلکہ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ کو نماز الگ سے پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ معمور بہی حسن لغیرہ ہے کہ معمور بہی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس غیر کو الگ سے اس کے بعد انجام دینا پڑتا ہے۔ ایک معمور بہی وہ ہوتا ہے کہ معمور بہی کو ادا کریں گے اور اس کے اندر جس کی وجہ سے حسن آیا ہے، جس کی وجہ سے، تو اس معمور بہی کو کرنے ہی سے وہ جس کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے، اس کو الگ سے انجام دینا نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر قصاص ہے، کیا ہے؟ قصاص۔ بظاہر قصاص حد ہے، چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ زنا کی حد کیا ہے؟ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا۔ بظاہر ان چیزوں میں کوئی خوبی بھئی، ہاتھ کاٹنے میں تو تکلیف ہے نا، کوڑے مارو گے تو آرام ملے گا، اس میں بھی تکلیف ہے۔ تو حدود کو قائم کرنے میں بظاہر اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس کے اندر فی نفسی کوئی خوبی کیوں آئی؟ خوبی اس لیے آئی کہ اب لوگ اس طرح کا گناہ نہیں کریں گے، تو حدود کے ذریعے لوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اب حدود قائم کرنے کے بعد گناہ سے بچانے کے لیے الگ سے کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ حدود قائم کریں گے، خود بخود لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں معمور بہی کے ادا کرنے سے وہ غیر خود بخود ہو جاتا ہے۔ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جو اسلام کے خلاف میں لگے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو بظاہر جہاد میں کوئی خوبی، اس میں بھی اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ اس حساب سے دیکھے تو کوئی خوبی نہیں ہے، خوبی غیر کی وجہ سے آئی۔ خیر کیا ہے؟ اس سے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جہاد کرنے کے بعد الگ سے وہ غیر جو اعلاء کلمت اللہ ہے اس کو انجام دینا، بلکہ جہاد ہونے ہی سے وہ اعلاء کلمت اللہ جو غیر ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے، وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو ایک معمور بہی حسن لغیری وہ ہے کہ اس معمور بہی کے انجام دینے سے اس غیر کو الگ سے انجام دینا نہیں پڑتا، وہ آٹومیٹکلی انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک معمور بہی حسن لغیرہ وہ ہے کہ اس معمور بہی کے اندر حسن نہیں ہے،
بلکہ حسن آیا ہے اس کی شرط میں. کیا ہے؟ ہاں، وہ جو شرط لگی ہے اس شرط لگنے کی وجہ سے حسن ہے. اس شرط لگنے کی وجہ سے، ہاں، کہیں شرط لگنے سے پریشانی بڑھتی ہے، یہاں شرط لگنے سے آسانی ہوئی ہے. شرط لگنے سے مثلا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جس طرح کا حکم ہے اس کے لیے جتنی قدرت کی ضرورت ہے وہ قدرت شرط ہے. کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز قیام رکوع سجود کے ساتھ پڑھے گا، تو یہ حکم کن کے لیے ہے؟ جو قیام پر قادر ہو، رکوع سجود پر، اسی کے لیے ہے نا. کہ جو قیام پر قادر نہیں ہے اس کے لیے بھی قیام کی شرط ہے. تو یہ جو قیام فرض کیا گیا مگر اس کے لیے یہ شرط قرار دیا کہ قیام کی قدرت ہونی چاہیے. اس شرط کی وجہ سے، یہ قدرت کی شرط کی وجہ سے یہ حسن آ گیا اس حکم میں. اس حکم میں کیا آ گیا؟ قیام کی فرضیت والے حکم میں حسن آیا. قیام تو خود حسن ہی ہے، تو اس حکم میں کیا آ گیا؟ حسن آ گیا. کس کی وجہ سے؟ قدرت کی شرط ہونے کی وجہ سے. کیونکہ یہ شرط لگانا کہ جتنی قوت ہے اتنا ہی حکم ہے، یہ خود اچھی بات ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، تو یہاں حسن آیا ہے شرط کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ہاں، تو یہ بھی حسن لے غیری ہی کی قسم ہے. سمجھے؟ دیکھو تو تین قسم ہوئی. ایک مامور بہی حسن لے غیری، وہ کہ اس کے انجام دینے سے مامور حسن جس کی وجہ سے حسن آیا وہ خود ادا ہو جائے. ایک وہ مامور بہی حسن لے غیری ہی کہ مامور بہی کو انجام دینے سے وہ غیر ادا نہیں ہو جاتا، اس غیر کو الگ سے انجام دینا پڑتا. ایک وہ مامور بہی حسن لے غیری ہی کہ حسن جو ہے اس کے شرط کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ شرط کی وجہ سے. دیکھو اب اس میں بیچ بیچ میں تھوڑی سی گفتگو انہوں نے مصنف کے حساب سے بھی کی ہے تو وہ الگ ہے، بتاتے ہیں. دیکھو لغیرہ عطف علی قولہ لعینہ، یہ اور لغیرہ کا عطف جو ہے لعینہ پر ہے. یعنی ای الحسن اما ان یکون لغیر المامور بہ، یعنی جو مامور بہ حسن ہوتا ہے وہ غیر مامور بہ کی وجہ سے، خود مامور بہ کی وجہ سے، بأن یکون منشأ حسنہ ہوا ذلک الغیر، بھئی طور کہ اس کے حسن کا سبب جو ہے وہ غیر ہو، خود یہ نہیں ہے. والمامور بہ لا دخل لہ فی، اور مامور بہ کا اس حسن میں کوئی خود دخل نہیں ہے، بلکہ اس غیر کی وجہ سے اس کے اندر حسن ہے. وہ غیر نہیں ہوتا تو اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی. وہوا ثلاثۃ انواع، اور اس کی تین قسم ہے. اس کی بھی تین قسمیں علی ما بینہ، جس کو مصنف نے بیان کیا اپنے اس قول کے ذریعے. وہوا یعنی حسن لے غیرہ، اما اللہ یتعدی بنفس المامور بھی. اب یہاں غیر کی گفتگو کر رہا، ہوا سے مراد غیر، وہ غیر جس کی وجہ سے مامور بہ میں حسن آ رہا ہے نا، وہ غیر یا تو خود مامور بہی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، او یتعدی، یا مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، یا وہ حسن بنا ہے شرط میں حسن ہونے کی وجہ سے، شرط میں بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسہ او ملحقا بھی، بعد اس کے کہ وہ چیز حسن لنفسہ ہے یا ملحق حسن لے عینہ ہے. لیکن کیا مسئلہ ہے؟ اب سنو، کرے فی حاضت تقسیم و امثلتہ مسامحات، اس تقسیم اور ان کی مثالوں میں تسامح ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کیسے تسامح ہوا ہے کہ سنو، ہوا زمین لوٹا رہے ہیں یا غیر کی طرف؟ کدھر لوٹا رہا ہے؟ اب یکونوں کی زمین لوٹ رہی ہے مامور بہ کی طرف. تو اس سے انتشار لازم آیا. اب مقسم ایک ہونا چاہیے نا، مقسم دو کر دیا.
حالانکہ مامور بہی کی تقسیم کر رہے ہیں، کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ ہاں، لیکن یہاں کر رہے ہیں غیر کے اعتبار سے اور یہاں کر رہا ہے کسی اور کے اعتبار سے، یعنی غیر ادا ہوگا مامور بہی کے ادا کرنے سے، کی کرنے سے، نہیں کرنے سے، اور یہاں دوسرے اعتبار سے۔ تو ہوا ضمیر غیر کی طرف، یکونوں کی ضمیر لوٹ رہی ہے مامور بہی کی طرف، تو اس طرح سے انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا؟ تو اس لیے یہ تقسیم اس حساب سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے شارح کہہ رہے ہیں کہ اس میں تسامح ہے کہ لِأَنَّ ضمیر ہوا راجع للغیر، اس لیے ہوا والی ضمیر تسامح کیسے کہا؟ اس لیے کہ ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے غیر کی طرف، و ضمیر یکون راجع الی المامور بہ، اور یکونوں میں جو ضمیر او یکون ہے نا، یہاں یکونوں کی ضمیر لوٹ رہی ہے مامور بہ کی طرف، وہ فیہ انتشار، اور اس میں کیا ہے؟ انتشار ہے۔ اب مفہوم سنو، انہوں نے یہ کہا وہوا اما اللہ یتعدی بنفس المامور بہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ سنو، معنی ہے کہ ان ذالک الغیر الذی حسن المامور بہ لاجلہ، یعنی وہ غیر جس کی وجہ سے مامور بہ کے اندر حسن آیا ہے، تو یا تو اس مامور بہ کے ادا کر لینے سے وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد اس کو الگ سے انجام دینا پڑے گا۔ ایک قسم یہ ہو گئی، وہی کہہ رہا ہے، معنی ہے کہ وہ غیر الذی حسن المامور بہ لاجلہ، جس کی وجہ سے مامور بہ کا حسن ہے، اور حسنہ بھی پڑھ سکتے ہو، سمجھ گئے؟ الذی حسن المامور بہ لاجلہ، جس کی وجہ سے مامور بہ حسن ہو گیا، دونوں پڑھنے سے معنی درست ہو جائے گا۔ تو اما اللہ یتعدی بنفس فعل المامور بہ، وہ غیر جس کی وجہ سے مامور بہ بھی حسن آیا ہے، وہ غیر یا تو مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، بل لا بد ان یوجد المامور بہ بفعل آخر، یہاں عبارت یہ بہتر رہتی ہے، بل لا بد بعد المامور بہ، کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں، ان یتعدی بفعل آخر یا ان یؤدی بفعل آخر، یعنی بلکہ ضروری ہے مامور بہ کے بعد اس کو دوسری فعل سے ادا کرنا، دوسرے فعل سے ادا کرنا۔ فہو کامل فی کون حسن لغیری، حسن لغیری ہونے میں یہ کامل ہے، یہ کامل ہے حسن لغیری ہی ہونے میں۔ دوسری قسم، یا تو مامور بہ کے ادا کرنے ہی سے وہ غیر ادا ہو جائے گا، جس غیر کی وجہ سے یہ حسن آ رہا، اس مامور بہ کے ادا کرنے سے وہ کراؤ، یتعدی بنفس فعل المامور بہ، یا یہ ہے کہ وہ غیر خود مامور بہ والے فعل ہی سے ادا ہو جاتا ہے، لا یحتاج الی فعل آخر، اس کے لیے الگ سے فعل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ حسن لعینہ سے قریب ہے، یہ کیا ہے؟ حسن لعینہ سے قریب ہے۔ او یکون ذالک المامور بہ حسنا لحسن فی شرطہ، تیسری قسم یہ ہے کہ وہ مامور بہ جو حسن لغیری ہے وہ حسن بنا ہے شرط کے حسن کی وجہ سے، شرط کے، وہ شرط کیا ہے؟ قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر وہ تکلیف نہیں دیتا جس کی طاقت و قوت بندے کے اندر نہ ہو، جسے ابھی بتایا نا، اس بندے پر نماز میں قیام فرض نہیں جو بندہ قیام پر قادر نہ ہو، اس بندے پر رکوع و سجود فرض نہیں جو رکوع و سجود پر قادر نہ ہو، اشارہ کافی اس کے لیے۔ روزے کا مسئلہ یہی ہے کہ روزہ رکھنے پر اگر قادر نہیں ہے تو ان دنوں ہی میں روزہ رکھنا ان کے لیے فرض، بلکہ جب قدرت ہوگی تو یہ قدرت شرط ہے، اور یہی شرط ہونے کی وجہ سے حسن آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ہاں، ایک ہے زور زبردستی کام لاد دینا، کر پاؤ یا نہ کر پاؤ کرنا ہی پڑے گا، سمجھ گئے؟ جیسے گورنمنٹ کبھی کبھی اپنے ملازمین کو اتنا بوجھ دے دیتی ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ابھی SIR کے معاملے میں خودکشی کر لی، اتنا بوجھ دے ہی دیا کہ وہ اس کو جھیل نہیں سکتے تھے۔ تو یہ قدرت کی جو شرط لگائے گئی یہ اس کے اندر حسن ہے، اس کی وجہ سے اب وہ مامور بہ بھی حسن ہو گیا، یعنی لا یکلف اللہ لأحد بأمر من المامور، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مامور بہ کا مامور نہیں کیا جاتا ہے
مگر اس کی طاقت کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایسے امر کا مکلف نہیں بناتا جس کی اس کے اندر طاقت نہ ہو. لا یکلف اللہ لأحد بامر من المامور. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکلف نہیں بناتا ہے امر کے ذریعے کسی معمور بہی کا مگر اس کے طاقت ہی کے حساب سے اور قدرت کے حساب سے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ حسن ہے. اب شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں الگ سے قسم نہیں ہے. یہ جو 5 قسمیں ہوئی، حسن لعینہ جس کا جو قابل ساقط نہیں، حسن لعینہ جو قابل ساقط، اور وہ حسن لعینہ جو ملحق ہے حسن لعینہ کے ساتھ مشابہ ہے وہ حسن لغیری کے. 3 وہ ہو گیا. 2 یہ کہ معمور بہی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوگا، معمور بہی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا ہو جائے گا. 3 وہ اور 2 یہ 5 ہو گئے نا. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ معمور بہی جس کے اندر حسن آیا شرط کی وجہ سے، تو کہ یہ الگ سے چھٹی قسم نہیں ہے بلکہ یہ ان 5 قسم میں موجود ہے. یہ چیز 5 قسم میں موجود ہے. بھائی حسن لعینہ قابل سقوط ہو یا قابل غیر سقوط ہو، سمجھ گئے، یا ملحق لعینہ ہو یا یہ معمور بہی کے ادا کرنے سے بغیر ادا ہوتا ہو یا ادا نہ ہوتا ہو، سب کے لیے تو قدرت کی شرط ہے. قدرت کی شرط سب کے لیے ہے نا. اس لیے شارح فرماتے ہیں یہ چھٹی قسم نہیں ہے الگ سے، بلکہ یہ چیز تو ان 5 میں پائی جاتی ہے. الگ سے چھٹی قسم کہاں ہے؟ یہ ان کو چھٹی قسم میں شمار کیے علامہ فخر الاسلام بزدوی وغیرہ نے. انہی کی پیروی کرتے ہوئے مصنف نے بھی چھٹی قسم میں شامل کر لیا. وہ کہہ رہا وہاں ھذا القسم لیس بقسم فی الواقع، یہ قسم در حقیقت الگ سے کوئی قسم نہیں ہے، سمجھ گئے، بلکہ یہ تو پچھلے 5 قسم کے لیے شرط ہے. یہ پچھلے ہاں لیکنہ شرط للاقسام الخمسۃ المقدمہ لعینہ ولغیرہ. یہ تو ماقبل میں حسن لعینہ اور حسن لغیرہ کی جو 5 قسمیں گزری ہیں ان سب کے لیے شرط ہے. ولہذا لم یذکرہ الجمہور بعنوان التقسیم. یہ وجہ ہے کہ جمہور علماء نے الگ قسم کے نام سے ان کا ذکر نہیں کیا ہے. کون ذکر کیا اس کو پہلے؟ تو کرے اس کو ذکر کیا پہلے امام فخر الاسلام بزدوی نے. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فخر الاسلام مسامحتاً. امام فخر الاسلام نے اس کو ذکر کیا ہے تسامح کے طور پر، اور اس کا نام وَسَمَّاهُ ضَرْبًا سادساً، اور اس کا نام چھٹی قسم رکھا. جامعاً لِكُلِّ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، جبکہ ماقبل کے 5 قسموں کو یہ شامل ہے. یہ الگ سے قسم نہیں تھی، انہی 5 قسموں میں موجود ہے، یہ ہر ایک میں موجود ہے. صرف جمہور نے ان کو الگ سے ذکر نہیں کیا، امام فخر الاسلام نے کیا، انہی کی پیروی کرتے ہوئے مصنف نے کیا. اب سنو، تو جب یہ 5 میں ہے، حسن لعینہ قابل سقوط ہو یا ناقابل سقوط ہو یا ملحق والا ہو، سمجھ گئے، یا وہ معمور بہی جس کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا ہو جاتا ہو یا ان کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہ ہوتا ہو، سب کو شامل ہے. تو جب سب کو شامل ہے تو پھر ان کو کیا کہنا چاہیے تھا تقسیم میں؟ سنو، فیضا کانا جامعاً، جب یہ سب کو شامل ہے تو ینبغی ان یقول، یہ کہنا چاہیے تھا کیا کہ بعد ان 5 قسموں کے ایک قسم وہ ہے جو ان سب کو شامل ہے. یہ کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ نہیں کہنا تھا کہ ایک چھٹی قسم ہے یہ، بلکہ یہ کہنا تھا یہ جو 5 قسم ہوئی ان کے بعد ایک قسم ایسی ہے جو سب میں پائی جاتی ہے، جو سب میں، یہ کہنا چاہیے تھا. وہ کہہ رہا ہے جب یہ جامع ہے تو فینبغی ان یقول، یہ کہنا چاہیے تھا کہ بعد ما کانا حسنا لمعنى فی نفسه اور ملحقم بھی اور لغیرہ، یعنی معمور بہ کے حسن لعینہ یا ملحق بھی یا حسن لغیری ہونے کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا حتی یکون المعنی ان المامور به بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسه. تو معنی یہ ہوتا کہ وہ معمور بھی اس کے بعد کہ حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے، جیسے تصدیق اور نماز، یا اس کے ساتھ ملحق ہو جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، یا حسن لغیری ہو جیسے وضو، جہاد، سمجھ گئے.
ان 5 قسموں کے بعد سارا حسنن لمعنن آخر، یہ سب کے سب حسن ہوا ایک دوسرے اور معنی کی وجہ سے، یعنی یہ تو حسن ہوا ہی ہے، کوئی خود بخود حسن ہے، کوئی غیر کی وجہ سے حسن ہے، کا اس طرح حسن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک حسن اور طریقے سے آیا ہے، یہ بتانا چاہیے تھا، کیا بتانا چاہیے تھا؟ ایک حسن اور دوسرے طریقے سے آیا، وہ کون طریقہ؟ کا ان کے لیے قدرت کی شرط ہونے کی وجہ سے بھی ایک حسن آیا، تو گویا ہر ایک میں دو حسن ہیں، ہر ایک میں ہاں، حسن لغیری میں دونوں غیر والا حسن ہے، اور حسن لعینی میں ایک تو عین والا حسن ہے اور ایک یہ قدرت والا، تو گویا کہ ہر ایک میں دو حسن ہے، ہر ایک میں دو حسن ہے، تو یہ بتانا چاہیے تھا، اس کو چھٹی قسم نہیں کہ یہ جو 5 قسمیں بنی، سمجھ گئے، ان 5 میں حسن تو ہے، یہ ہے عین کی وجہ سے یا غیر کی وجہ سے یا الحاق کی وجہ سے، لیکن ان سب کے ہوتے بھی ان سب میں ایک حسن اور آیا ہے، وہ قدرت کی وجہ سے، یہ بتانا چاہیے تھا، یہ سمجھانا چاہیے تھا۔ کہاں چلا گیا؟ ہاں، یعنی معنی یوں ہوگا کو معمور بہی، اس کے بعد جو حسن ہوتا ہے اس معنی کی وجہ جس کے اندر ہے، جیسے تصدیق، نماز، یا ملک بہی ہونے کی وجہ سے حسن آیا ہے، جیسے زکوٰۃ، روزے، حج، یا غیر کی وجہ سے جیسے وضو، جہاد کرے، ان سب کے ذریعے حسن ہونے کے بعد وہ حسن ہوا ایک دوسرے معنی کی وجہ سے، وہ کیا؟ وہ ہوا کونہ مشروط بالقدرت، قدرت کے ساتھ اس کا مشروط ہونا، سمجھ گئے؟ تو اس قدرت کی وجہ سے تمام امور حسن ہو گئے ہیں، کرف لحاظ القدرت صارت اوامر الشرع کلھا حسنۃ للغیر، اس قدرت کی وجہ سے سب کے سب حسن لغیری ہو جائیں گے، اب کیا ہو جائیں گے؟ حسن لعینی بھی اس کی وجہ سے حسن لغیری ہوگا، یعنی ایک اعتبار سے حسن لعینی ہوگا، ایک اعتبار سے وہ حسن لغیری ہوگا، اور جو حسن لغیری ہے وہ 2 اعتبار سے حسن لغیری ہوگا، سمجھ گئے؟ تو خیر اس قدرت کی وجہ سے تمام شریعت کے احکام جو ہیں وہ حسن للغیر ہو جائے گا، لیکن الحسن لمعنن فی نفسہ والملحق بہ، لیکن جو حسن فی نفسہ ہے اور یا جو حسن ملحق بنفسہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ جامع ہوگا حسن لعینی اور لغیری دونوں کو، یعنی اس کے اندر حسن لعینی بھی ہوگا، حسن لغیری بھی ہوگا، اور جو حسن لغیری ہے اس کے اندر 2 حسن ہوگا، مگر دونوں حسن غیر کی وجہ سے ہوگا، ولہذا قیدہ بہما، اس وجہ سے اس کو اس کے ساتھ مقید کیا، برخلاف اس کے جو حسن لغیری ہے تو اس میں دونوں حسن جمع ہوا ہے غیر کی وجہ سے 2 جہت سے، فإنه اجتماع فی الحسن لغیرہ، کہ اس کے اندر حسن لغیرہ 2 طریقے سے، کیا طریقے سے؟ لأجل الغیر المعین ولأجل القدرت، اس غیر کی وجہ سے جو متعین ہے، جس کی وجہ سے حسن کے لیے وہ جو مددگار بنا، اور قدرت کی وجہ سے، سمجھ میں آئی؟ تو فلا یخرج عن کونہ لغیرہ، تو کوئی بھی حسن لغیری سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی حسن لغیری سے، اب اس قدرت کی وجہ سے حسن لعینہ بھی حسن لغیرہ بنا، ولعلہ لہذا لم یقیدہ بہ، اسی وجہ سے شاید اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے، سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو، تو کہہ رہے ہیں جو حسن لغیرہ ہے، سمجھ گئے، تو اس میں جمع ہوا ہے حسن لغیری جمع ہوا 2 جہت سے، لأجل الغیر المعین، ایک اس غیر کی وجہ سے، اس مخصوص غیر کی وجہ سے، اور قدرت کی وجہ سے، تو فلا یخرج عن کونہ لغیرہ، تو وہ حسن لغیری ہونے سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ اس اعتبار سے سارے کے سارے حسن لغیری ہو جائیں گے، فرق یہ ہے کہ ایک میں حسن لعینی میں وہ حسن لعینی بھی ہوتے ہیں اور حسن لغیری بھی، اور جو حسن لغیری ہے وہ 2 اعتبار سے حسن لغیری ہے، اسی وجہ سے شاید اس کو مقید نہیں کیا۔ ثم بعد هذه المسامحات الثلاثات قد تسامح فی امثلته، ان تینوں تسامح کے بعد مثالوں میں بھی تسامح کیا، سنو مثال بھرے کی، سنو کیا کہا تھا کہ وہ معمور بہی جو غیر کی وجہ سے حسن ہوا ہے، اس معمور بہی کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ غیر یا تو خود ادا ہو جائے گا یا ادا نہیں ہوگا،
تو ادا نہیں ہوگا وہ غیر، بلکہ اس غیر کو الگ سے انجام دینا پڑتا ہے. اس کی مثال کل وضو، سمجھ گئے؟ اور وہ غیر کے معمور بے کے ادا کرنے سے وہ ادا ہو جاتا، جیسے جہاد. اور قدرت وہ جس کی وجہ سے حسن ہے اس کے اندر. التی یتمکن بها العبد من اداء ما لزمہ، جس کی وہ قدرت جس کی وجہ سے بندہ اس کی ادائیگی پر قادر ہوتا ہے جو اس پر لازم ہوا. تو وضو مثال ہے اس معمور بہ کی الذی لا یتعدى الغیر بادائہ، کہ جس کے ادا کرنے سے غیر ادا نہیں ہوتا ہے. یعنی وضو کر لینے سے، وضو کے اندر حسن کس کی وجہ سے ہے؟ نماز کی وجہ سے. تو وضو کر لینے سے نماز ہو جائے گی کیا؟ تب تو وضو کر کے نکل جائے ویسے کہ ہو گئی نماز، بلکہ وضو کرنے کے بعد الگ سے جا کے مسجد میں نماز ادا کرنی پڑتی ہے. تو فإنه فی نفسہ تبرید، خود وضو میں خوبی نہیں ہے. فی نفسی کیا ہے؟ ٹھنڈک پہنچانا ہے. سردی کے موسم میں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہی نہیں اسی ڈر کے مارے. تنظیف الاعضاء، اعضاء کو صاف کرنا ہے. واضاعۃ الماء، پانی کو ضائع کرنا ہے. اس کے اندر کوئی خاص خوبی نہیں ہے. خوبی کس وجہ سے آئی؟ کہ اس وجہ سے کہ یہ نماز کی ادائیگی کے لیے کنجی ہے. وَإِنَّمَا حَسُنَ لِأَجْلِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، اس کے اندر حسن آیا ہے ادائیگی نماز کے لیے کنجی ہونے کی وجہ سے. اور نماز وہ ہے سراپا حسن والا. کیا ہے؟ ہاں. وَالصَّلَاةُ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِ فِعْلِ الْوَضُوءِ. تو اب یہ نماز جس کی وجہ سے حسن آیا وضو میں، تو وضو کر لینے سے نماز ادا نہیں ہو جاتی ہے. وَالصَّلَاةُ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِ فِعْلِ الْوَضُوءِ، نماز ان افعال میں سے ہیں کہ خود وضو کر لینے سے ادا نہیں ہو جاتی وہ. بل لا بد لها من فعل آخر قصدا توجد به الصلاۃ، بلکہ اس کے بعد ضروری ہے ایک ایسے فعل کا کرنا بالقصد جس کے ذریعے نماز ہو. وہ کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، قرات وغیرہ قاعدہ. سمجھ گئے؟ اب یہ وضو میں اگر نیت کر لے، کیا کر لے؟ تو اب یہ عبادت مقصودہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اگر نیت نہیں کریں گے تو عبادت غیر مقصودہ، یعنی ثواب نہیں ملے گا. وضو تو ہو جائے گا، ثواب کب ملے گا؟ جب نیت بھی کریں گے تب. اس کے برخلاف دوسرے حضرات کے یہاں نیت نہیں کرنے سے وضو ہی نہیں ہوگا. ہمارے ایسا نہیں ہے. نیت کی نفی سے صرف ثواب کی نفی ہوتی ہے، وضو کی نفی نہیں. سمجھ گئے؟ چونکہ وضو افعال حسی میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ ہاں. اور افعال حسی نیت پر موقوف نہیں ہوتے ہیں. افعال حسی نیت پر موقوف نہیں ہوتے ہیں. قتل کرنا، قتل کی نیت سے قتل کرو گے تبھی قتل ہوگا. بغیر نیت کے قتل کرے گا تو قتل نہیں ہوگا، چونکہ یہ حسی افعال ہے. گالی دینے کی نیت سے گالی دے گا تبھی گالی ہوگی، اور بغیر نیت سے گالی دے گا تو گالی نہیں ہوگی. وہ ہاں. طلاق دینے کی نیت سے طلاق دے گا تبھی طلاق ہوگی، بغیر نیت کے طلاق کہے گا تو طلاق ہوگی ہی نہیں ہوگی؟ ہوگی. حسی افعال نیت پر موقوف نہیں ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. وضو کے جو ثواب ہے وہ نیت ہی پر موقوف ہوتے ہیں. وَإِذَا نَوَى فِي هَذَا الْوُضُوءِ كَانَ مَنْوِيًّا، اگر وضو میں نیت کر لیا تو اب یہ وضو نیت والا ہو جائے گا. قربتاً مقصودتاً، عبادت مقصودہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا. نیت نہیں کرو گے تو ثواب نہیں. ہاں، اس لیے نیت کر لیا کرو تاکہ وضو بھی ہو جائے اور ثواب بھی. مثال آپ دیکھو اس کی کہ معمور بے کے ادا کرنے سے وہ غیر خود بخود ادا ہو جاتا ہے، الگ سے اس غیر کو انجام دینے کی ضرورت. جیسے والجہاد، مثال المعمور بہ الذی، مثال ہے اس معمور بہ کی کہ الذی یتعدى الغیر بادائہ، جس کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا ہو جاتا ہے. کیوں؟ فإنہ فی نفسہ تعذیب عباد اللہ، جہاد میں فی نفسی خوبی نہیں ہے. فی نفسی یہ تو اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے. وتخریب بلاد اللہ، اللہ کے شہروں کو خراب ویران کرنا ہے. یہ خوبی کی چیز ہے. لیکن خوبی کیسے آئی؟ کروا انما حسنا لاجل اعلاء کلمت اللہ، لیکن یہ حسن بن گیا ہے اللہ کے کلمہ کی بلندی کی وجہ سے. اول اعلاء یحصل بمجرد فعل الجہاد، اور اعلاء کلمت اللہ حاصل ہو جاتا محض جہاد کرنے سے. کہ جہاد کرنے کے بعد پھر الگ سے اٹھانا پڑا گا ایسے کر کے، ہیں؟ لا بفعل آخر بعد، اس کے بعد کسی اور فعل کے ذریعے نہیں. اسی طرح حدود قائم کرتے ہیں نا، بظاہر کیا حد میں کوڑے مارنا تکلیف دینا، بندے کو سنسار کرنا تکلیف دینا ہے، ہاتھ کاٹنا تکلیف دینا ہے. بظاہر اس میں خوبی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر خوبی آئی کس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے یہ سارے کرپشن دور ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ حدود قائم کرنے کے بعد کرپشن کو الگ سے دور کرنا نہیں پڑتا،
بلکہ حدود قائم ہوں گے، یہ کرپشن خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حدود کا قائم کرنا فی نفسی ہی بندوں کو عذاب دینا ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَ لِزَجْرِ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِي، اس کے اندر حسن آیا ہے لوگوں کو گناہ سے روکنے کی وجہ سے، اور یہ زجر جو ہے خود حدود قائم کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، الگ سے زجر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لا بفعل آخر اس کے بعد ہو۔ اسی طرح دیکھو نماز کی جنازہ ہے، بظاہر اس کے اندر خوبی نہیں ہے، بظاہر ارے بظاہر تو یہ ہے کہ ایک بے جان کو سامنے رکھے ہوئے ہیں آپ، یہ تو ایسے ہوا جیسے کہ بتوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ تو ایسے ہوا جیسے، اس اعتبار سے دیکھو تو خوبی نہیں ہے۔ خوبی کس اعتبار سے آئی؟ خوبی اس اعتبار سے آئی کہ اپنے ایک مومن بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں آپ، اپنے ایک مومن بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں، تو جنازہ پڑھنے کے بعد الگ سے حق ادا نہیں کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے سنایا، بلکہ وہ حق آٹومیٹکلی خود ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ فی نفسی ہی ایک ایسی بدعت ہے جو بت پرستی سے مشابہت ہے، سمجھ گئے؟ لیکن خوبی کیسی آئی اس کے اندر؟ وَإِنَّمَا حَسُنَتْ لِأَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ، لیکن اس کے اندر حسن آیا ہے حق مسلم کا حق ادا ہونے کی وجہ سے، اور یہ حق مسلم کی ادائیگی خود بخود ہو جاتی ہے جنازہ پڑھنے سے، الگ سے اس کا ادا کرنا، وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اور یہ حق کے مسلم کی ادائیگی حاصل ہو جاتی ہے محض جنازہ سے، نہ کہ اس کے بعد کسی اور فعل سے، سمجھ گئے؟ فَهَٰذِهِ الْوَسَائِطُ، یہ سب کیا ہے؟ واسطے ہیں جو خود بخود ادا ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس کو اس لیے کہا حسن لعینی سے قربت حاصل ہے۔